قبر میں چیخنے چلانے والا وہ نوجوان دنیا میں ایسا کون سا گناہ کرتا رہا جو ناقابل معافی تھا۔ ایک نوجوان لڑکا تھا، زندہ دل، خوش مزاج، لیکن نافرمان۔ وہ اپنے ماں باپ کی باتوں کو طنز و مذاق سمجھتا تھا۔ ان کی نصیحت اس کی نظر میں بورنگ کہانیاں تھیں۔ دن گزرتے گئے اور ایک دن موت آ گئی، جس موت کا اسے خیال بھی نہیں تھا۔ اس کے گھر والوں نے رونا شروع کر دیا۔ ہر طرف شوق کا ماحول تھا۔ جنازے کا انتظام ہوا اور جب اسے قبر میں اتارنے لگے تو لوگ سن رہ گئے۔ قبر کے اندر ایک بڑا سا کالا سانپ پہلے سے موجود تھا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح چمک رہی تھیں۔ سب لوگ ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ پھر دوسری قبر کھدوائی گئی اور اسے وہاں دفن کر دیا گیا۔ سب لوگ چلے گئے، لیکن زمین کے اندر کچھ اور ہی منظر تھا۔ ایک ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ پھر اچانک قبر ہلنے لگی اور وہی سانپ پھر سے اس کے پاس آ گیا۔ وہ اس کے جسم کے گرد لپٹنے لگا اور قبر تنگ ہوتی گئی۔ اس کی ہڈی ہڈی چور ہوتی گئی۔ پھر اندھیروں میں دو روشنیاں چمکی۔ منکر اور نکیر فرشتے آ گئے۔ ان کا چہرہ نور سے روشن تھا، مگر آواز بجلی کی طرح گرجنے والی۔ انہی نے پوچھا، بتا، کیا تو نے اپنے ماں باپ کا حکم مانا؟ کیا تو نے ان کا احترام کیا؟ کیا تو نے ان کا دل خوش کیا جیسے انہوں نے تیرا کیا؟ لڑکا خاموش تھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کیا کہتا وہ؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے آتا ہے تو اس کے لیے سب سے سخت عذاب لکھ دو۔ اور اس وقت وہ لڑکا چیخنے لگا، یا اللہ، مجھے ایک موقع اور دے دے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے ماں باپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اب تو توبہ کا وقت گزر گیا تھا۔ قبر کی مٹی اس کے اوپر بند ہو گئی اور سانپ پھر اس کے جسم کے گرد لپٹ گیا اور وہ سدا ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ دوستوں، یہ کہانی صرف اس لڑکے کی نہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے۔ جب تک زندہ ہو، اپنے ماں باپ کی عزت اور خدمت کرو۔ ان کے دل کو دکھانا موت سے پہلے موت جیسا دکھ ہے۔ جنہوں نے بچپن میں تمہیں سنبھالا، آج تمہارا فرض ہے کہ ان کے ہاتھ کا سہارا بن جاؤ، کیونکہ ماں باپ کا بدلہ کوئی نہیں چکا سکتا۔ جو ماں باپ کو رلاتا ہے، اس کی قبر بھی اسے رلاتی ہے۔ Don't forget to subscribe.